ہاں چھوڑ دیا ان پر عمل کرنا. فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. تو ایک انسان اللہ کی نافرمانی شروع کرے، فرما برداری سے نکل جائے، قرآن حدیث کو ماننا چھوڑ دے، تو شیطان اور شیطان کا گروہ تو تیار ہوتا ہے، وہ تو کھڑا ہوتا ہے، گھر میں بھی موجود ہے، گھر کے باہر بھی کھڑا ہے. جس طرح ایک بچہ اگر کہیں گھر سے بھاگ جائے، آپ دیکھتے ہیں گھر سے اگر بچہ بھاگ جائے کن ہاتھوں میں جاتا ہے وہ؟ اگر وہ گھر سے ماں باپ کی سرپرستی چھوڑ دے اور بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، باہر نکلتا ہے، تو باہر تو ہر قسم کے لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر 10-15 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ڈاکو جو ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. پولیس جب گرفتار کرتی ہے، ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، تو وہ پھر پورا انٹرویو دیتا ہے، جی میں فلاں اس طرح، میں ایسا نہیں تھا، میں تو اچھے گرانے کا تھا، یہ تو میں جب باہر گیا تو فلاں کے ہاتھ میں گیا، فلاں نے مجھے ادھر لے آیا، ادھر سے میں پھر ڈاکو بن گیا. پہلا قتل جب میں نے کیا بڑا پریشان تھا، بڑا ڈر رہا تھا، لیکن بعد میں پھر میں نے قتل پر قتل شروع کر دیے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ شیطان جب انسان کو قابو کرتا ہے شروع میں، یہ نیا قبضے میں آنے والا ذرا شرماتا ہے کہ جی یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آخر میں ایسا دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر تو وہ شیطان کہتا ہے جی اب ڈیوٹی دو تم، اب تو مجھ سے بھی تم آگے جا سکتے ہو. وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، یہ شیطان کی ڈیوٹی کرتا ہے. پھر یہ شروع میں بڑی محنت اس کو کرنی ہوتی ہے شیطان کو. اس نے جب اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی، مالک فرماتا ہے فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو گمراہوں میں کر دیا، اپنے گروہ میں شامل ہو گیا. اس کے گروہ صرف جنات نہیں ہے، اس کے گروہ میں انسان بھی شامل ہے، اور انسان میں خاص کر کے وہ علماء کو شامل کرتا ہے. جس طرح انگریزوں نے یہاں حکومت کی ہے، بڑے بڑے پیروں اور مولیوں کو ملایا تھا. ان کو معلوم ہے پیر قبضے میں آ گیا تو اس کے ساتھ ہزاروں مرید ہے، مولوی قبضے میں آ گیا تو اس کے ساتھ بے شمار مقتدی ہے، آنکھیں بند کر کے چلنے والے. شیطان بھی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مولوی کو قبضہ کرو، اس کے ساتھ بے حساب مقتدی ہوتے ہیں، بے حساب شاگرد ہوتے ہیں. بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کا حوالہ مان لے گا، ورنہ وہ کہے گا جی اتنا بڑا استاد، یہ اتنا بڑا عالم، اتنا مدرسہ چلاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ علی اجویری کو داتا سمجھ رہا ہے، اور یہ عبد القادر جیلانی کے نیاز کو صحیح کہتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، رسول کو حاضر ناظر مانتا ہے، رسول کو عالم الغیب سمجھتا ہے، یہ اتنا بڑا عالم نہیں سمجھتا اور تم سمجھتے ہو. شیطان جانتا ہے کہ عالم قبضے میں آ گیا تو بے حساب ذرا محنت کم کرنی پڑتی ہے، پھر یہ عالم جانے اور یہ لوگ جانے. تو یہاں بیان کیا کہ وہ گمراہوں میں ہو گیا، جاننے والا، علم والا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. مالک فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کو ہم رفعت عطا فرماتے، بلندی عطا فرماتے. قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، آیات پر عمل کرنے سے انسان کو بلندی عطا ہوتی ہے، کامیابی عطا ہوتی ہے. یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہمارے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. اگر وہ تورات انجیل پر عمل کریں گے ہمیں بھی بلندی عطا ہوگی، کامیابی ملے گی ہمیں. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بلندی عطا کرتے، لیکن ایک انسان خود نہیں حاصل کرنا چاہتا، خود وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتا، اور دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، جس طرح اس پر ہوا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. تو یہ دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا کا ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کا پیروکار بنا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال ایسی اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. دیکھیں سخت مثال ہے. بعض ہم سے ہمارے دوست یہ شکوہ کرتے ہیں جی آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، آپ ذرا نرم بات کریں. دیکھیں قرآن یہ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن میں اس زبردست رب نے مہربان ہے، سب سے محبت کرتا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے دنیا میں. وہ مثال دیتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. کتا حریص جانور ہے، حریص مخلوق ہے یہ. اور کہیں پر گدھے کی بات آئی ہے، گدھا لاپرواہ، بے پرواہ، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا. کہیں تو یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ اس عالم کی مثال گدھے کی سی ہے، آخرت سے بے پرواہ ہے. اس کو چنا مل رہا ہے، چارہ مل رہا ہے، کھانا پینا مل رہا ہے،
انجام کیا ہوگا سوچتا نہیں ہے. ان تحمل علیہ یلحس، ان پر سختی کریں تو بھی زبان باہر ہے، او تترکہ یلحس، اور اگر آپ چھوڑ دیں اس طرح تو بھی وہی حالت ہے اس کی. آپ کو اس کو زیادہ کھلائے پلائے تو بھی وہی حال ہے، پھر بھی زبان باہر ہے، اور اگر آپ اس کو بھوکا رکھیں تو بھی زبان باہر ہے ہر حال میں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات کو بیان کریں ان کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں، تاکہ یہ غور اور فکر کریں. یہ قرآن اللہ نے نازل اس لیے فرمایا ہے، رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ سمجھائیں انسانوں کو. شاید یہ اللہ کی کتاب سن کر غور اور فکر کریں اور آخرت کے لیے کام کریں. یہ قرآنی آیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن لے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا اس کی تجویز سیکھ کر اچھے انداز سے ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جی لوگ کہیں گے کہ زبردست آواز ہے اس کی، اور اس کے بعد ہم پیسہ لیں گے، جی ہماری مدد کریں، جی مدرسہ بنائے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے سپارے لینے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سننے والے غور کریں. قرآن میں منع کیا گیا ہے. قرآن بیچنا پیٹ کو آگ سے بھرنا ہے. نبی علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ کیا کرتے تھے. پہلے اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ میں تجھ سے اس پر اجر نہیں مانگتا تم لوگوں سے. سارے انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے، آپ سنتے رہتے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ ان سے کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، کبھی لالچ نہیں رکھی، کھول کر بیان کرتے تھے. قرآن حدیث میں یہ دنیا دار بن جانے کے بعد کوشش تو کرتے ہیں کہ دلائل دیں، ان کے بعد دلائل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں سے، حدیث میں بھی نہیں ہے. ایک حدیث ہر مفتی جب بھی کتاب لکھتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ دیکھیں جی اس واقعے میں تو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ جو ہوا تھا کہ ان حق ما خستم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ قرآن پر لینا تو زیادہ حق کی بات ہے. بڑے خوش ہیں جی ہمیں مل گئی، دلیل مل گئی. حالانکہ یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. ایک صحابی کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ان کو بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو. وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں تو بعض قبائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے لڑتے ہیں، وہاں پر ہماری میزبانی نہیں کرتے اور ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتے. ظاہر ہے کون دیتا ہے؟ آپ مشرک کے علاقے میں جائیں گے، آپ ان کے پیر بابا کے نواسوں کے پاس، عبد القادر جیلانی کے نواسوں اور پوتوں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے جی عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نہیں ہے، ان سے نہ مانگو. اور آپ مولوی اور پیروں کے علاقے میں جائیں گے، جی 11ویں حرام ہے، تعویذ شرک ہے، تو وہ آپ کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ وہ تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے، ان کا تو بس چلے آپ کو سنسار کرے وہ. تو وہ جب اس طرح تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو وہ مخالف ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا یہ. انہوں نے یہ شکایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے اپنا حق ضیافت لیا کریں. یہ واقعہ جو آتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے. وہ گروہ بھی آتا ہے صحابہ کرام کا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس علاقے میں گئے تھے ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا خیال نہیں کیا، اور پھر اسی علاقے میں اس کے رہنے والوں کے سردار کو
बिच्छू ने डसा, सांप ने डसा, तो वो ये बात तो जानते थे कि शरीफ लोग हैं, हमने गालियां कितनी दी, बुरा भला कहा, धक्के दिए। आज आप तौहीद बयान करेंगे, इलाकों में जाएंगे तो धक्के भी पड़ते हैं और गालियां भी आपको सुननी पड़ेगी, ये तो होता है। लेकिन तौहीद बयान करने वाले, दीन बयान करने वालों को ये बताया गया है, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, इनको उलझना नहीं है। इसमें गिरबान भी पड़ सकता है, इसमें आपका सर भी पड़ सकता है। आपको सब्र से काम लेना है। वो देख रहे थे गालियां भी हम दे रहे हैं, खाक भी उड़ा रहे हैं, धक्के भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब वो सांप ने डसा तो उनमें से वो सोचने लगे कि जी हो सकता है शायद ये अच्छे लोगों को हमने मारा पीटा, कितने शरीफ लोग थे, और जाहिर है कुरान बयान करते थे। तो वो आए कि जी आप हमारे सरदार को सांप ने डसा, आप में है कोई दम डालने वाला, मंत्र करने वाला? तो सहाबा किराम ने जो वाकया नबी अलैहिस्सलाम के सामने सुनाया, उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि आप बोलोगे, हमें आपने दावत नहीं दी, आपने हमें हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। ये तो इलाके का रवाज है कि लोग मेहमान नवाजी करते हैं। देखे, उन्होंने तबलीग पर नहीं मांगा था, कुरान बयान करने पर नहीं मांगा था। अब ये अलग मामला है, अब ये वो समझ गए कि ये हमारे मोहताज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा नहीं होगा, आपने नहीं दिया था, हम दम डालेंगे लेकिन कुछ लेंगे आपसे। भूख लगी हुई थी, भूख में इतनी ज्यादा भूख लगे तो हराम भी हलाल हो जाता है। वो मजबूर थे, सरदार था, आम आदमी होता, चपड़ासी होता, कोई मामूली आदमी होता तो जिस तरह आज भी रवाज है, कम गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं करता, मर जाए। बड़ा आदमी था, असेंबली का मेंबर, गवर्नर, और बड़ा आदमी, खानदानिया सारे भाग दौड़ करते हैं, जी बड़ा आदमी है, कुछ हो न जाए इसको, कतार लग जाती है खून देने वालों की, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी था, सब परेशान है कि आप में से कोई है। उन्होंने कहा, हालांकि उनके पास ये दलील नहीं थी, ना उनको सिखाया गया था, ना उनको मालूम था, लेकिन वो इस बात को समझ रहे थे कि ये आखिर कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का नाम लेकर दम करेंगे, अल्लाह मालिक है। उन्होंने कहा कि पहले आप बात करें। बात हुई बकरियों पर, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये वाकया सुना तो वो हंसे। देखें, वाकया पूरे वाकये में लिखा हुआ है, वो हंसे और कहा, मादरा का इन्नहा रुकिया, तुम्हें किसने बताया कि ये दम है? नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया था उनको, कहीं किताब नहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप ही ने तो हमें बताते हैं, जहां भेजते हैं कि आप पैसे ले, कुरान सुनाए तो पैसा लिया करें, अजान दे तो पैसा लिया करें, आप कुरान के नाम से खा पी सकते हैं। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुश हुए वाकये को लेकर और ये कहा कि तुम्हें किसने बताया, मादरा का इन्नहा रुकिया, कि ये दम है। ये अल्लाह ने उनका इंतजाम किया था। और ये वाकया, ये दूसरी हदीस में मौजूद है, मुस्लिम की है। मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी हैं, ये कहते हैं कि मैं मदीने आया तो बड़ी गुर्बत की हालत में आया था, नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ में ठहरा। जब भी कुछ आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे भी हिस्सा देते और खिलाते। ऐसा था कि दूध होता तो मैं अपना हिस्सा पी लेता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बाद में पीते। एक मर्तबा आप किसी के मेहमान बने, दूध था थोड़ा, मैंने ये ख्याल किया कि जी आप तो जब वहां गए हैं तो जाहिर है खाना भी आप खाएंगे वहां पर, तो वो दूध सारा मैंने पी लिया। मुस्लिम की रवायत है ये, इकरामुज़्ज़ैफ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब आए तो मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझसे कहा कि आपने दूध पी लिया? मैंने कहा कि मैंने पी लिया। और ये रवायत करते हैं कि पीने के बाद मुझे ख्याल आया कि अगर अल्लाह के रसूल ने दूध मांगा तो मैं कहां से दूंगा, परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, इधर उधर भाग रहा हूं। यहां तक कि मैंने ये सोचा कि एक बकरी को ज़बह कर लूं, 2-3 बकरियां थी, इनमें से एक को ज़बह कर लूं तो गोश्त खा लेंगे नबी अलैहिस्सलाम, दूध तो नहीं है। इस परेशानी में क्या देखता हूं कि जो बकरियां थी उनके तन दूध से भर गए। मैं दूध निकल आया, मैंने उनसे दूध निकाला, गिलास में रखा। अल्लाह के रसूल जब आए तो उनको मैंने दूध दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पी ले, मैंने पी लिया।
فرمایا اور پی لیں آپ، میں نے اور پیا، فرمایا اور پی لیں، میں نے اور پیا. پینے کے بعد اس میں پھر بھی دودھ ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا، آپ نے بھی پیا. یہ پینے کے ساتھ مجھے ہنسی آئی بے ساختہ، اور ہنسی کی وجہ سے بری حالت میری ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں مقداد رضی اللہ عنہ، کیا ہو گیا؟ ایک تو دیکھے اس سے نکلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ مقداد مجھے سب کچھ معلوم ہے جو کچھ تم نے کیا ہے. مسلم کی روایت ہے. یہ عالم الغیب نہیں تھے. اب کون بتائے گا؟ صحابی. کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کیا. مقداد رضی اللہ عنہ کہتے میں نے بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا، میں نے دودھ پی لیا تھا، بڑا پریشان تھا، اور پھر یہ جو ان کے تنوں میں دودھ آیا تو میں نے پلایا، اور دودھ زیادہ ہو رہا تھا، زیادہ ہو رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ڈائجسٹ اور اخبارات کی باتیں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اے مقداد یہ رحمت کا دودھ تھا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اور مسلمانوں کو بلاتے. اور کتنے مسلمان ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. اس وہاں پیر نہیں رہتے تھے، مولوی نہیں رہتے تھے، کھانے پینے والے، کھانا کم ہوتا تھا. آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو رحمت کا دودھ تھا. ہم اوروں کو بلاتے اور بھی پی لیتے اس میں. تو یہ جو کھانا یہاں ملا ابو سعید رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ السلام اس لیے تو مسکرائے. اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ خوش ہوئے کہ یہ اللہ نے ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے. تمہارے پاس کوئی